ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ چاندنی رات تھی، رات چمک رہی تھی، آسمان میں چاند بھی چمک رہا تھا اور آسمان کا چاند اپنی پوری تاب و شباب کے ساتھ میں چمک رہا تھا۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا اور کبھی آمنہ کے لال کو دیکھتا، کبھی عرب کے چاند کو دیکھتا۔ میرے آقا کریم ایسے چاند، ایسی روشنی کے آقا کی روشنی سے پوری کائنات جگمگائی۔ وہ صحابی کہتے ہیں کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا، کبھی نبی کریم کے چہرے کو دیکھتا۔ تو میں یہ تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا کہ تعریف کروں تو کس کی کروں، آسمان کے چاند کی کروں یا آمنہ کے لال کی کروں، یا آمنہ کے لال کے چاند کی تعریف کروں۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں دیکھتا، کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا، کبھی عرب کے چاند کو دیکھتا۔ آخر کار پھر میں نے آسمان کے چاند کو دیکھا۔ دیکھنے کے بعد میں نے بھی کہا کہ اے آسمان کے چاند، تیری روشنی جو یہ جگمگا رہی ہے، یہ اسی عرب کے چاند کی برکت ہے، یہ اسی عرب کے چاند کی برکت ہے، یہ آمنہ کے لال کی روشنی کی برکت ہے جو اللہ نے تجھے اتنا جگمگایا ہے، یہ آمنہ کے لال کی روشنی کی برکت ہے۔ اور واقعی میں اللہ نے پوری کائنات کو روشن کیا ہے تو یہ نبی کے نور سے ہی روشن کیا ہے، نبی کا نور ہی تو ہے جو پوری کائنات کو جگمگا رہا ہے۔ تو میرے پیارے مسلمانوں دیکھو، صحابہ اکرام بھی نبی کریم کے چہرے کو دیکھتے اور آسمان کے چاند کو دیکھتے تو وہ بھی کہنے پر مجبور ہو جاتے کہ آسمان کے چاند سے بھی خوبصورت ہے نبی کا چہرہ، آسمان کے چاند سے بھی زیادہ روشن ہے نبی کا چہرہ۔ کیونکہ میرے پیارے مسلمانوں، جس نے نبی کریم کو نہیں دیکھا اور وہ آقا کے نام سے اتنا پیار محبت کرتا ہے، تو جس نے نبی کریم کو اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا ہوگا تو وہ نبی کریم کو کیسی صورت میں دیکھتے ہوں گے، نبی کریم کو کس حال میں دیکھتے ہوں گے، اور نبی کریم کے جلوے کو دیکھتے ہوں گے تو اللہ اکبر، وہ بھی کہنے پر مجبور ہوتے ہوں گے کہ واقعی میں اللہ نے جب نبی کو بنایا ہے، اتنا خوبصورت بنایا ہے، جو دیکھتا ہے وہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اس لیے تو شاعر کہتا ہے روئے بدرو دجا دیکھتے رہ گئے، روئے بدرو دجا دیکھتے رہ گئے، روئے بدرو دجا دیکھتے رہ گئے، روئے شمس الضحیٰ دیکھتے رہ گئے۔ یہ میرے آقا کریم کا جلوہ ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت بھی پکار اٹھے، سرور کہوں کی مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، اللہ تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، اور کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواں کی خاموشی، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں یہ کہہ کے کیا کیا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یہ شان ہے میرے آقا کی، اور میرے آقا کی تعریف تو جس نے بھی آقا کریم کو دیکھا تو تعریف کی ہے۔ میرے پیارے مسلمانوں، شاعر نے کہا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ میرے پیارے مسلمانوں، میرے آقا کی شان یہ شان ہے۔ اعلیٰ حضرت بھی پکار اٹھے، سب سے اعلیٰ وہ اولا، ہمارا نبی سب سے والا وہ والا، ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا، ہمارا نبی اندھے شیشوں میں چمکا، ہمارا نبی۔ یہ میرے آقا کی شان ہے، یہ میرے آقا کی عظمت ہے۔ واقعی میں اللہ نے نبی کریم کو اتنا خوبصورت بنا کر کے بھیجا، اور میرے پیارے مسلمانوں، اللہ نے نبی کریم کے حسن کو 70,000 پردوں میں چھپا کر کے بھیجا، تب یہ حال تھا۔ 70,000 پردوں میں نبی کریم کے حسن و جمال کو چھپا کر بھیجا،
تب یہ حال تھا کہ جو دیکھتا وہ دیکھتا رہ جاتا، دیکھتا وہ دیکھتا رہ جاتا، اور اگر نبی کریم کے حسن و جمال کو ظاہر کر دیا جاتا تو پھر نبی کریم کے حسن و جمال کی تاب کوئی نہ لا سکتا۔ صحابہ کرام بھی کہتے ہیں کہ نبی کریم کے حسن و جمال کا عالم یہ تھا کہ نبی کریم کے چہرے کو ہم زیادہ غور سے نہیں دیکھ پاتے تھے، دیکھتے تھے تو ہماری نگاہ جھک جایا کرتی تھی، ایک نظر پڑتی نبی کا حسن و جمال اتنا تیز تھا کہ ہماری نگاہ اس کی تاب نہیں لا سکتی تھی، تاب نہیں لاتی تھی، ہم ایک مرتبہ دیکھتے اور ہماری نگاہ جھک جایا کرتی، کیونکہ نبی کا حسن و جمال یہ حسن و جمال تھا۔ نبی کریم کے چہرے پر جب پسینہ آتا تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ وہ پسینہ بھی اس طریقے سے چہرے پر چمکتا تھا جیسے کہ موتی کسی شیشے پر رکھ کر چمکتا ہے، کسی موتی کو شیشے پر رکھا جائے تو وہ چمکتا ہے دور سے، ایسے نبی کریم کے چہرے پر جب پسینہ آتا تو ایسے ہی وہ چمکتا تھا۔ یہ میرے آقا کریم کا حسن و جمال ہے، وہ حسن و جمال ہے مصطفیٰ کریم کا، اس لیے تو جو دیکھتا وہ دیکھتا رہ جاتا اور پھر وہ تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتا کہ یار جب نبی کے حسن و جمال کا یہ عالم ہے تو پھر ان کو بنانے والے پروردگار عالم کا حال کیا ہوگا۔ تو یہ میرے آقا کریم کا حسن و جمال ہے۔ تو اگر حسن دیکھنا ہے تو مصطفیٰ کا دیکھو، دل لگانا ہے تو مصطفیٰ کریم سے لگاؤ۔ قسم رب ذوالجلال کی، اللہ نے بڑا حسین و خوبصورت بنا کر نبی کریم کو دنیا میں بھیجا، تو دل لگانا ہے تو آمنہ کے لال سے دل لگاؤ، محبت کرنی ہے تو نبی کریم سے محبت کرو۔ جو نبی کریم سے سچی محبت کرتا ہے واقعی میں وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، مرنے کے بعد قبر میں بھی کامیاب ہے، اور قبر کے بعد میدان محشر میں بھی کامیاب ہے۔